اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے اقوال، ان کی تفصیل، ان کے معالجات کے واقعات اور ان کے انسانی صحت پر ان کا فلسفہ اور امراض کے دفع کے لیے ان کی گہری فکر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں اور ہوتا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، پچھلی بیشتر نشستوں میں نے بقرات اور دوسرے نامور اتباع کے اقوال، ان کی تفصیل اور ان کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اور اس نشست میں ایک اہم موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یعنی وہ چیز جو اس وقت زمانے میں، عالم میں انتہائی کثرت سے پائی جاتی ہے اور اس کی تباہ کاریوں سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور حکمہ قدیم کا جو اس پر فکر و فلسفہ ہے اس فلسفے سے آپ کی آگاہی کرانا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس زمانے میں، اس عالم میں کثرت سے دیکھا جاتا ہے خشک گوشت کھانا، یعنی خشک گوشت کہتے ہیں آگ پر جو بھنا ہوا گوشت ہو، اس کو خشک گوشت کہتے ہیں حکمہ قدیم کی زبان میں۔ تو فی الواقعہ کثرت سے لوگ ان چیزوں کو بڑی کثرت سے کھا رہے ہیں، تو اس کی تباہ کاریاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خشک گوشت یعنی آگ پر بھنا ہوا گوشت کس قدر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کی صحت کو برباد کر دیتا ہے، اور اعضائے معدے پر اس کا انتہائی مضر اثرات پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس نشست میں بقرات کا قول آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جس کو نقل کیا ہے حکیم طبری نے، یعنی علی بن ربن طبری نے، جو اپنے زمانے کا ایک نامور طبیب گزرا ہے۔ حکیم راضی کا استاد یہی ہے۔ تو یہ میرے پاس اس کی فردوس الحکمت ہے، تو بڑی ہی جلیل القدر تصنیف ہے اس کی۔ اس میں اپنی تصنیف میں علی بن ربن طبری نے بقرات کا ایک قول نقل کیا ہے۔ بقرات کہتا ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگ اپنی طاقت اور قوت ہضم سے زیادہ کھاتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں۔ وہ قوی اور ضعیف، نرم اور سخت چیزوں کو ملا کر کھاتے ہیں۔ سخت غذا معدے میں ٹھہرتی ہے، نرم غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ اس صورت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں۔ جو سخت چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، وہ کم کھاتے ہیں تو بیماری سے نجات پا جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اشارہ جو ہے حکیم بقرات کا، یہ خشک گوشت کی طرف ہے۔ یعنی حکیم بقرات کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے اس دور میں اکثر لوگ سخت غذا زیادہ کھاتے ہیں، جو معدے میں دیر تک ٹھہرتی ہے اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جو بیماریوں کی شروعات ہیں، چھوٹی چھوٹی علامتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو کسی بڑی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے جان چھڑانا مشکل امر ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم بات کریں گے خشک گوشت کی، تو کثیر مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کس قدر صحت کے لیے مضر ہے۔ ناظرین کرام، حکیم بقرات کے مطابق، بلکہ دوسرے دیگر تمام جلیل القدر جو اتباع ہیں اور ان کی جو گہری فکر ہے، اس کے تحت
وہ کہتے ہیں کہ خشک گوشت جو ہے معدے پر بہت بھاری ہوتا ہے، آسانی سے اس کو ہضم نہیں کر سکتا معدہ جو ہے، تو وہ کافی دیر تک معدے میں ٹھہرتا ہے، اس کے ساتھ پھر فاسد مادے ٹھہرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ ان کی ابتدا ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہیں، جو اس وقت زمانہ عالمگیر جو ایک بیماری بنی ہوئی ہے بواسیر۔ ناظرین کرام، یہ انہی چیزوں کی جو ہے وہ نمود ہے۔ تو ناظرین کرام، خشک گوشت کھانا، آگ پر بھونا ہوا گوشت کھانے سے معدہ انتہائی ضعیف ہو جاتا ہے، اس میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جو اعضائے ریشہ کو اپنی پوری خوراک نہیں دے سکتا، پھر اعضائے ریشہ میں خلل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی مختلف طرح سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جس سے انتہائی خطرناک بیماریاں حملہ کرتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، خشک گوشت کھانا، آگ پر بنا گوشت کھانا تو انتہائی مضر ہے صحت کے لیے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے لوگ یہ باربیکیو، تکے وغیرہ، یہ وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں آگ پر بھنا ہوا گوشت جو ہے، تو وہ ثقیل غذاؤں میں اس کا، بلکہ ثقیل غذاؤں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ ثقیل غذاؤں کا وہ سردار ہے، یعنی خشک گوشت، آگ پر بھنا ہوا گوشت تمام ثقیل غذاؤں کا سردار ہے، ان کا بادشاہ ہے۔ تو انتہائی اس کو ہضم کرنے میں معدے کی کافی زیادہ طاقت جو ہے زائل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ گوشت جو ہے وہ شوربے والا پکا کر کھانا چاہیے، ہمیشہ اس کو نرم پکا کر کھانا چاہیے، تو انسان کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ خشک گوشت سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے آج کل عالمگیر جو مرض ہے بواسیر، یہ خشک گوشت کی ہی بدولت اور قبض کی ہی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ تو خشک گوشت سے انتہائی خطرناک، یعنی دائمی قبض کا پیدا ہونا لازمی بات ہے۔ تو اتباع کرام جو ہیں، قدیم حکماء کرام قبض کو الامراض بتا گئے ہیں، یعنی قبض جو ہے وہ تمام بیماریوں کی ماں ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہے جنم لیتی ہیں۔ تو ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور پرہیز سے کام لینا چاہیے، ہمیشہ گوشت کو وہ کسی طرح کا بھی ہو، تو اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بات کریں گے کہ کون کون سے گوشت جو ہیں وہ اچھے ہیں، کون سے مضر ہیں۔ تو گوشت کوئی بھی ہو، اس کو ہمیشہ نرم اور شوربے والا پکا کر کھائیں، تاکہ وہ زود ہضم ہوتا ہے، جلد ہضم ہو جائے، معدے میں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے۔ اگر معدے میں زیادہ ٹھہرے گا تو قبض پیدا کرے گا، اگر قبض کی شکایت ہوگی تو پھر بواسیر، دوسریاں کئی امراض پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کا مزید انشاءاللہ تعالی ہم ان بیماریوں پر آپ سے بحث کریں گے، اور حفظان صحت کے تمام جو قانون حکمہ قدیم نے جن کی وضاحت کی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے شیئر کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔